Until the lions have their own historians, the tales of hunt will always glorify the hunter. یہ ایک افریقن پروورب ہے، یعنی کہ ایک افریقی کہاوت ہے کہ جب تک شیر اپنے ہاتھ سے تاریخ لکھنا نہیں شروع کرتے تو جب بھی شکار کی بات ہوگی تو تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ شکاری جیت گیا، شیر ہار گیا۔ یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے پنجاب کی تاریخ پر، جو پاکستانی پنجاب کی جدید تاریخ لکھی گئی ہے اس کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں بڑے ہوتے ہوئے میں نے بھی یہ سنا، اور تمام یہاں کے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ جو باہر سے آ کے انویڈ کرتے تھے ان زمینوں کو، جن کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو پنجابی بولنے والے بھی نہیں تھے، نہ ان کا پنجاب کے کلچر سے کوئی تعلق تھا اور نہ یہاں کی تہذیب سے، وہ ہیروز ہیں۔ لیکن اس خطے میں پیدا ہونے والے ایسے لوگ جنہوں نے یہاں کی عوام کی آزادی کے لیے ان کے وسائل کو اون کرنے کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیں، ان کا نام تک کسی نے نہیں سنا۔ اور یہ تاریخ اسی لیے ایسی ہم تک پہنچی کیونکہ برطانوی سامراج کے لکھاریوں نے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ تاریخ لکھی ہے، وہ شروع سے اس نیریٹو کو ٹو کرتے آئے ہیں کہ پنجاب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، پنجاب نے تو ہمارے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کی، پنجاب تو یونائٹ ہی نہیں ہوا، پنجابی تو ہمارے خلاف کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا، پنجابی نے کبھی بغاوت کی ہی نہیں ہمارے خلاف۔ اور یہ سب کا سب جھوٹ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس تاریخ کو فیبریکیٹ کیا اور جھوٹ بنا کر پیش کیا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے وسائل پر 1947 کے بعد بھی ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑتا رہے۔ صحیح ہے، تو یہ چیز ہے کہ ہم تک جو تاریخ پہنچی اس میں ہم نے کبھی یہاں کے لوکل سنز آف دا سوائل کا نام بھی نہیں سنا۔ پہلے ہم بھگت سنگھ کی تاریخ پر بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کس پر؟ رائے احمد خان کھرل کے حوالے سے، جو کہ کھرل ٹرائب کے چیفٹین تھے، اور اس کے علاوہ جامرا ولیج میں وہ پیدا ہوئے تھے، جو آج فیصل آباد کی تحصیل میں آتا ہے۔ ستلج سے راوی کے درمیان کا سارا علاقہ، لاہور سے ملتان کے درمیان کا سارا علاقہ، اس ایک آدمی کی فلسفی کی وجہ سے اور اس ایک آدمی کی بہادری کی وجہ سے اکٹھا ہو کے برطانوی سامراج کے خلاف اس بڑے نمبر میں لڑا کہ میں نے خود اس تاریخ کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمیں کیوں نہیں معلوم اس بارے میں۔ جب اس پورے خطے کی مکمل آبادی 4 سے 5 لاکھ کے قریب تھی، 1.5 لاکھ آدمی برطانوی سامراج کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پنجاب نے تو کبھی علم بغاوت بلند ہی نہیں کیا۔ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے ہمارے بچوں سے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ تاریخی الفاظ رائے احمد خان کھرل کے، جس میں اس نے کہا کہ وی ڈو ناٹ شیئر اور وومن اور لینڈ اینڈ اور ہارسز۔ جب برطانوی سامراج نے مدد مانگی 1857 کی جنگ آزادی میں، رائے احمد خان کھرل سے کہا کہ ہمیں ریسورسز فراہم کرو، تو رائے احمد خان نے یہ جواب دیا کہ اپنی زمین، اپنی خواتین اور اپنے گھوڑے ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے، اور کوئی چھینے گا تو اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے 83 سال کی عمر میں، 83 ایئرس کی ایج میں، گھوڑے پہ بیٹھ کے ہارس بیک اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے برطانوی سامراج کے خلاف ایکٹیو جنگ کی، ہزاروں مجاہدین کو اکارڈنگ ٹو ہم اکٹھا کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ صرف مسلم الائنس نہیں تھی، اس نے جو سکھ لیڈران تھے ان کے ساتھ بھی انگیج کیا، اور ہندو جو پاپولس تھا ان کو بھی کمپیل کیا کہ ہماری تحریک کا حصہ بنے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف ٹرائبس تھے اس میں، جس میں کھرل ٹرائب کے چیف وہ خود تھے، اس کے علاوہ وٹو جو قبیلہ تھا اس کے لیڈران تھے ان کے ساتھ، اس کے علاوہ جویا جو قبیلہ تھا اس کے بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا برطانوی سامراج کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فتیاناس تھے انہوں نے بھی برطانوی سامراج کے خلاف لڑائی کی۔ یہ تمام وہ ایتھنیسٹیز ہیں، یہ تمام وہ قومیں، وہ ذاتیں ہیں جو کہ اس خطے کی ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے، کسی اور ملک سے نہیں آئے، نہ وہ سینٹرل ایشین ہیں، نہ وہ افغان ہیں، نہ وہ ٹرکس ہیں، نہ وہ عربس ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو شادیانے بجانا ہمارے بچوں کو سکھا دیا گیا ہے، لیکن یہ جو لوکل قومیں تھیں، جب انہوں نے کھڑے ہو کے برطانوی سامراج کے خلاف لڑنے کو ترجیح دی تو ان کی تاریخ کو یہاں دبا دیا۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ رائے احمد خان کھرل کی تاریخ کیسے شروع ہوئی، کس طرح سے ان کو الٹیمیٹلی مارا گیا، اور کس کس نے ساتھ دیا ان کا، اور کس نے برطانوی سامراج کا ساتھ دیا، اور اس تاریخ کو دبایا کیوں جاتا ہے۔ 1776 میں جھامرا کے گاؤں میں یہ پیدا ہوتے ہیں، جو کہ آج کل فیصل آباد کی تحصیل کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شروع سے اینٹی کولونیل آئیڈیاز میں ان کا انٹرسٹ تھا۔ اوکاڑا کے اندر یہ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، صحیح ہے، کبھی برطانیہ نہیں گئے پڑھنے کے لیے، نہ ان میں کوئی اینگلو سیکسن قسم کی ہیبٹس تھیں، اور ٹرائبل لیڈر بنے۔ اور یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں راجہ رنجیت سنگھ جب سید والا آئے، یعنی کہ رنجیت سنگھ نے جب وزٹ کیا اس علاقے کا، تو انہوں نے آ کر اتنا ٹیلنٹ دیکھا اس نوجوان میں جو کہ ٹرائبل سردار تھا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ ہی از مائی بردر۔ یہ راجہ رنجیت سنگھ کہہ رہا ہے احمد خان کھرل کے بارے میں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے
کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1857 1857 کی جنگ آزادی میں کچھ انڈین فوج کے افسران نے بغاوت کا آغاز کیا. ان کا پریٹیکس یہ تھا کہ سور اور گائے کی چربی کارتوس میں ڈالی جاتی ہے, ہم اس کو منہ میں نہیں ڈال سکتے, اور اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی. اور بھی وجوہات تھیں, صرف یہ واحد ریزن نہیں تھی. اس کے حوالے سے بنگال سے یہ کام شروع ہوتا ہے, دلی میں جاتا ہے, میرٹھ میں جاتا ہے. تو ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس علاقے میں گوگیرا کے نام کی اپرائزنگ شروع ہو جاتی ہے. گوگیرا وہ علاقہ تھا جو کہ احمد خان کھرل کا علاقہ تھا بیسکلی. تو گوگیرا کے ڈپٹی کمشنر ایلفن سٹون بھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ چیف انسٹیگیٹر آف 1857 کہتے ہیں رائے احمد خان کھرل کو کہ اس خطے میں جنگ آزادی اور ریبیلین اور بغاوت کا آغاز کرنے والا مرکزی کردار ہی رائے احمد خان کھرل. اتنے خوفزدہ تھے برٹش گورنمنٹ کے لوگ ان سے. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ سارے ریبیلین کی جب خبریں یہاں پر آنا شروع ہوتی ہیں کہ نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے, لاہور میں بھی کچھ ایلیمنٹس ریبیل کر رہے ہیں, تو رائے احمد خان نے بھی لوگوں کو کمپیل کرنا شروع کیا کہ آپ بھی برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہوں, ان کے خلاف بات کریں اور بولیں. اسی اثنا کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جس میں لدھیانہ بھی آتا ہے, خان گڑھ بھی آتا ہے, گوگیرا بھی آتا ہے, حصار بھی آتا ہے. یہ پنجاب کے وہ علاقے تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں برطانوی سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی مثالیں قائم کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا پنجاب برطانوی سامراج کے خلاف کھڑا نہیں ہوا اور مل گیا ان کے ساتھ اور ان کی مدد کی. وہ ایلیمنٹس صرف وہ تھے جو رولنگ کلاس کا حصہ تھے, جو جاگیردار تھے, وڈیرے تھے, جن کی نسلیں آج بھی پاکستان میں ایم پی ایم این اے منسٹر سینیٹر بنتی ہیں, ان کے کچھ لوگ تھے. لیکن لوکلز اتنے بڑے نمبر میں کھڑے ہوئے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاک پتن کا جو جویا ٹرائب تھا وہ ٹیکسز دینے سے انکار کر دیتا ہے. 1857 جولائی کی بات ہے. اور اس کے علاوہ چوکیاں لوٹنا شروع کر دیتا ہے برٹش سولجرز کی, یعنی کہ بغاوت کا باقاعدہ اس خطے میں آغاز ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ میاں میر لاہور کے اندر بھی کچھ اسکرمشز ہوئے ہیں برٹش گورنمنٹ اور لوکلز کے درمیان, تو اور پیشنز ہائی ہو جاتے ہیں. اور احمد خان کھرل جو ہیں وہ اپنی موومنٹ کو, جس کا نام میں نے آپ کو بتایا گوگیرا موومنٹ ہے, اس کو مزید امپاور کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر تھا گوگیرا کا, وہ اسی اسنا میں بلاتا ہے رائے احمد خان کھرل کو, کیونکہ وہ ٹرائبل چیف تھے, اور انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھوڑے اور آدمی چاہیے کیونکہ میرٹھ میں بغاوت ہوئی ہے اور برٹش گورنمنٹ کو اس نافرمانی کو روکنے کے لیے مزید مین پاور درکار ہے. تو اس کے جواب میں پھر رائے احمد خان کھرل نے یہ کہا کہ ہم اپنی خواتین, اپنے گھوڑے اور اپنے زمین کسی سے شیئر نہیں کرتے. یہ سارا کچھ دیکھ کر برٹش گورنمنٹ کو بہت غصہ بھی تھا ان کے اوپر کہ یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, اور تب سے انہوں نے سرویلنس کا آغاز کیا رائے احمد خان کے اوپر کہ جہاں جہاں یہ جائے گا اس کی موومنٹ کو نوٹ کرو تاکہ یہ لوکل لوگوں کو بغاوت پر اکسانے سے باز رہے. بغاوت کی تحریک زور پکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور گنجی بار, نیلی بار, ساندل بار کے علاقوں تک پھیل جاتی ہے. رائے احمد وہاں کے تمام جو لوکل سردار ہیں ان کو اکٹھا کر کے بٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا برطانوی سامراج کے خلاف, اور آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا, جو کہ وہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رائے احمد خان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے 1857 کے مڈ میں. برکلے جو کہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تھے گوگیرا کے, ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, لیکن وہ اسکیپ کر جاتے ہیں راوی کو کراس کر کے. اور اس کے بعد میں برکلے کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں ہی ہیز اسکیپڈ اینڈ ہی ہیز بیکم دا کنگ آف دا کنٹری, کہ اس کو اس وقت اس طرح لیا جا رہا ہے کہ جیسے اس خطے کا بادشاہ ہی رائے احمد خان کھرل ہوتا ہے. یہ برٹش گورنمنٹ کے ریمارکس ہیں ایک پنجاب کے سپوت کے بارے میں, جس کے بارے میں آج کے پنجابی کو علم ہی نہیں ہے, اور ہماری حکومتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ اس خطے کی تاریخ تھی کیا کیا نہیں تھی. صحیح ہے. تو اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جو دلی کا بادشاہ تھا اس پر ایلیجنس شو کر دی رائے احمد خان کھرل نے, یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. برٹش اور برطانوی سامراج کی حکومت کے خلاف کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کو توڑنے کے لیے ہم سرکردہ رہیں گے. صحیح ہے. اور 1857 جولائی کی میں بات کر رہا تھا, یہی وہ ٹائم ہے جب دوبارہ سے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تو گوگیرا جیل پر رائے احمد خان کھرل اپنے ساتھیوں سمیت حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے چھڑوانے کے لیے وائلنٹ کلیش شروع ہو جاتا ہے. آمنے سامنے آ کے برطانوی جو سولجرز تھے ان کے خلاف لڑائی ہوتی ہے. لوکل فگرز یہ بتاتے ہیں کہ 150 کے قریب لوگوں کو برٹش گورنمنٹ میسیکر کر دیتی ہے اور ان کی لاشوں کو کنووں میں پھینک دیتی ہے. رائے احمد کی زندگی وہاں بچ جاتی ہے لیکن بہت سے ساتھیوں کی جان جاتی ہے. لیکن یہ پہلا آرگنائزڈ حملہ تھا جو وہ کرتے ہیں برٹش گورنمنٹ کے سولجرز کے اوپر. آگے چلیں
تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو جیل کا داروغہ تھا جس کا نام حشمت علی احمد خان تھا، اس نے رائے احمد خان کو ایکسس دی تھی جیل تک کہ آپ آئیں ساتھیوں کو چھڑوا لیں. تو لوکلی ان کے حوالے سے اتنے لائل ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ دیٹ دے یوز ٹو سی ہم ایز اے اسپریچول فگر، جیسے یہ ایک اسپریچول لیڈر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 80+ کی ان کی ایج تھی اینڈ ہی ہیڈ اے لانگ کریئر آف لیڈنگ دا ٹرائب دیٹ ہی واز لیڈنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوکلز میں بھی ایک لائلٹی دکھائی دے رہی تھی، برٹش گورنمنٹ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اس کے جواب میں جیل توڑنے کے جواب میں سویئر بروٹیلٹی برٹش گورنمنٹ شروع کرتی ہے، لوگوں کو اریسٹ کرنا، گھروں کو آگ لگانا، فصلوں کو جلانا شروع کر دیتی ہے، تو پھر یہ دیکھتے ہوئے رائے احمد باہر آتے ہیں اور وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا کے گرفتاری دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں لیکن لوگوں کے اوپر ظلم نہ ڈھائیں. یہ گرفتاری جب ہوتی ہے تو اس کے بعد عوام کا پورا سمندر باہر آتا ہے، اریسٹ کے خلاف انرسٹ شروع ہو جاتا ہے، پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لوکل آزادی کی تحریک چل رہی ہو اور کچھ غدار پیدا نہ ہوں جو کہ برطانیہ کو اور ان کی حکومت کو سپائز بن کر انفارمیشن نہ دیں. تو یہی صورتحال یہاں پر ہوئی. سرفراز خان کھرل نامی ایک آدمی جو برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے یہ جیل توڑے جانے کے واقعے کے اوپر انٹیلیجنس فراہم کی برٹش گورنمنٹ کو. اس نے یہ کہا کہ صرف رائے احمد خان کھرل نہیں تھا اس کے پیچھے، بلکہ بہت سے لوگ جو کہ ستلج اور راوی کے چیفز ہیں، یعنی کہ سرپنچ ہیں یا سردار ہیں، وہ سب انوالوڈ تھے، وہ سب اکٹھے ہو کر جیل کے باہر آئے، جیل توڑی اور مدد کی لوگوں کی. جس کے بعد برٹش گورنمنٹ الرٹ ہوتی ہے اور راوی اور ستلج کے تمام سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ وارن کرتی ہے کہ آپ نے دوبارہ اپنے علاقوں کو کراس کر کے باہر نہیں نکلنا، ادروائز آپ سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس طرح سے ایک لوکل آدمی ہی برٹش گورنمنٹ کے لیے ایک مہرا ثابت ہوتا ہے، غداری کر کے رائے احمد کے خلاف مخبری کر دیتا ہے. 17 ستمبر 1857 کی تاریخ، جس میں برطانیہ تمام یہ جو ٹرائبل چیفز ہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے کال دیتا ہے، کمالیہ کا علاقہ وہاں بلاتا ہے میٹنگ میں، لیکن رائے احمد ان سب کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ نے بوائے کاٹ کرنا ہے برٹش گورنمنٹ کا، نہیں جانا وہاں پر. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں آتا جو کہ پوائنٹ آف امبیرسمنٹ ہوتا ہے برٹش گورنمنٹ کے لیے. تو رائے احمد بوائے کاٹ کروا کے برٹش گورنمنٹ کے خلاف ریلی کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرتا ہے. اور یہ سارا واقعہ ریکارڈڈ ہے پنجاب اینڈ ڈیلی ان 1857 نامی ایک کتاب جو کہ جے کے براؤن نے لکھی ہے. اور اس میں کوٹ ان کوٹ یہ لکھا گیا کہ ڈرمز ور ہرڈ بیٹنگ ان آل پارٹس آف ایڈجوائننگ جنگل، کہ اس سارے علاقے کے جنگلات کے اندر ڈرم بج رہے تھے، کہ جنگ کا طبل بج رہا تھا، طبل جنگ جس کو کہتے ہیں، کہ برطانوی سامراج کے خلاف اب سب کو نکلنا ہے. اور یہ رپورٹ کیا گیا کہ تقریباً 5000 فریڈم فائٹرز جنگلات میں موجود تھے راوی کے اس ریجن کے اندر اور ستلج کے اس ریجن کے اندر جنگلات میں لوگ باہر نکل آئے. ساتھ ساتھ برانڈرتھ نامی جو سیکٹری ٹو چیف کمشنر آف پنجاب تھے، انہوں نے خط بھی لکھا برٹش گورنمنٹ کو اور انہوں نے یہ بتایا کہ گوگیرا کے جو لوکل کلینز ہیں، یعنی کہ جو لوکل قبیلے ہیں، وہ تقریباً 40,000 آدمیوں کو اکٹھا کر چکے ہیں برطانوی حکومت کے خلاف صرف 80 میل کے علاقے میں. آپ حساب لگائیے کہ اس بغاوت کا میگنیٹیوڈ کتنا بڑا تھا کہ 80 میل کے علاقے میں 40,000 آدمی اگر سڑکوں پہ آ جائے 19ویں صدی میں تو برطانوی حکومت کو ہلانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. یہ سارا کچھ ہو گیا. اس سارے ایپیسوڈ کو جٹ ریبیلین بھی کہا جاتا ہے، جس میں کھرل بھی تھے، کاٹھیاز بھی تھے، وٹو بھی تھے، فتیانہ بھی تھے. اور دلی کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے لوکل بیوروکریٹس کی طرف سے سپٹمبر 1857 میں، اور بتایا جاتا ہے کہ وائلڈ اینڈ پریڈیٹری tribes between Lahore and Multan have rebelled and approximately 125,000 of them are now against the British government. 1,25,000 لوگ، جس کو برٹش آفیسر کہتا ہے وائلڈ اینڈ پریڈیٹری ٹرائبس، یعنی کہ جنگلی قبیلے برطانوی حکومت کے خلاف نکل آئے ہیں. اتنا بڑا نمبر تھا پنجاب کی ریزسٹنس کا، جس کے بارے میں آج تک تاریخ کو ویسے ہی دبا دیا گیا اور بتایا گیا کہ پنجاب سوتا رہا اور باقی سارا ہندوستان باہر نکل آیا لڑنے کے لیے. صحیح ہے. آگے چلیں تو 16 ستمبر 1857 کو کمالیہ میں رائے احمد خان کھرل نے دوبارہ سے ٹرائبل چیفز کی ایک میٹنگ بلائی اور دوبارہ سے سرفراز کھرل نامی آدمی نے ایلفنسٹون کو رپورٹ کر دیا، کیپٹن ایلفنسٹون کو جو برٹش آفیسر تھے. اس کے ساتھ ساتھ ماچھی سنگھ اروڑا جس کا تعلق کلیانہ سے تھا، وہ بھی برٹش گورنمنٹ کا سپائی بن گیا، اس نے بھی انفارمیشن دے دی. غلاب علی چشتی نامی پاک پتن کا ایک لوکل آدمی، اس نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو بہت سے لوگ انہی کمیونٹیز کے اندر سے برطانوی سامراج کے پیرول پر ان کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے اور بدلے میں ان کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے مہنگے ترین تحفے اور زمینیں اور آنرز اور میڈلز دیے گئے. انہی کی آج کل اولادیں جو ہیں نا وہ ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہیں.
تو اس کے بعد میں برٹش گورنمنٹ نے جب ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ سپٹمبر کے مڈ میں کمالیہ کے اندر یہ سارا ریبیلین دوبارہ سے ری آرگنائز ہو رہا ہے، تو 81 ریجمنٹ کے آفیسرس کو برٹش گورنمنٹ نے بھیجنا شروع کر دیا. تقریباً 3 آرٹلری گنز یعنی کہ توپوں کو بھیجا لڑنے کے لیے. اب آپ حساب لگائیے کہ اگر یہ 500-600 آدمی تھے صرف، جو جھوٹی تاریخ بتائی جاتی ہے، تو پھر توپوں سے مارنے کے لیے ان کو برٹش آفیسرز بھیجتے. ساتھ ساتھ یہ کہ کیولری اور انفنٹری کے بہت سے لوگوں کو بھیجا. جھامرا ولیج کو آگ لگا دی. اس کے علاوہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر وٹو ٹرائب بھی بغاوت کر چکا تھا اور انہوں نے ہڑپا پر قبضہ کر لیا. برٹش گورنمنٹ کے آفیسرز کو، لوگوں کو بھگا دیا وہاں سے. تو کنفرنٹیشن آمنے سامنے آ کر ہونا شروع ہو گئی دوبارہ سے. یہ وہ وقت تھا جب لاہور سے ملتان کے درمیان جو واحد کنیکٹنگ سڑک تھی یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ، اس کو 7 دن کے لیے برٹش گورنمنٹ نے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی کنیکشن لاہور اور ملتان کے درمیان باقی نہ رہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوکل سی، نامعلوم سی، ان نون سی ایک موومنٹ تھی، تو ایک آئی اوپننگ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں ایک آرٹیکل لکھا گیا. وہ آرٹیکل کس نے لکھا؟ کارل مارکس نے، کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھنے والے نے. اور اس نے اس اسٹرگل کو پریز کیا اور برطانوی سامراج کے خلاف کیا لکھا کہ a vital route between لاہور and ملتان has been cut off for 8 days. military executions have taken place. کہ اگر پنجاب میں ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ کوئی بغاوت نہیں ہوئی، تو برطانوی سامراج نے 8 دنوں کے لیے لاہور ملتان جی ٹی روڈ کو بند کیوں کیا؟ وہاں پر ملٹری ایگزیکیوشنز کر رہی ہے. کارل مارکس تک اس ریبیلین کے بارے میں لکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے اپنے تاریخ دان بھول ہی گئے کہ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھی کون تھے. اتنا بڑا ریپل تھا اس کا کہ دنیا کے ٹاپ کے اکیڈیمکس اور ایکٹیوسٹ اس کو کوٹ کر رہے اور لکھ رہے تھے، جبکہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. گوریلا وار چلتی رہی اور چیشا وطنی کے علاقے میں بھی میجر چیمبرلین اور کیپٹن سنو پر حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سی ڈسٹرکٹس کے اندر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوئی. برٹش گورنمنٹ بہت زیادہ پریشر میں آپریٹ کر رہی تھی اور بروٹل ٹیکٹکس کا استعمال کر رہی تھی. سڑکیں بند کر رہی تھی، اجناس پہنچنے دے نہیں رہی تھی، گاؤں کو، گھروں کو آگ لگا رہی تھی اور لوگوں کو میسیکر کر رہی تھی. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ وہ وقت ہے جب رائے احمد کی تحریک گریجولی اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. برٹش آفیسرس کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ رائے احمد اپنے جو وٹو واریئرز ہیں، یعنی کہ جو ان کے ساتھ لڑنے والے وٹو ٹرائب کے لوگ تھے، ان کے ساتھ وہ گشکوری نامی ایک گاؤں کے جنگل میں چلے گئے ہیں. تو یہ خبر ملنے کے ساتھ ہی برٹش گورنمنٹ نے وہاں فورسز کو بھیج دیا اور وہاں پر لڑائی ہوئی. اور اس لڑائی کے نتیجے میں، جس میں تقریباً 20 برطانوی سولجرز کو مارا گیا رائے احمد خان کھرل کے ساتھیوں کی طرف سے، لیکن اسی میں رائے احمد خان کھرل کو بھی بروٹلی مار دیا گیا. ان کی گردن کاٹ دی. ان کے نیفیو جن کا نام مراد تھا ان کو بھی مارا گیا. گولی چلانے والا جو افسر تھا اس کا نام تھا گلاب رائے بیدی، جس نے 2 فائر کیے اور رائے احمد خان کھرل کی جان نکل گئی. اس کے بعد گردن کاٹی. اس کی برٹش ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا کٹا ہوا سر ایک تلوار کے اوپر لایا گیا اور 6 دنوں تک گوگیرا جیل میں اس کو ڈسپلے کیا گیا تاکہ وحشت پھیل سکے. یہ سلوک کیا برطانوی حکومت نے اس دھرتی کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے ریسورسز اور اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے باہر آئے. لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ دراصل برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان کے بہت سے ٹاپ لیڈرز کی پیسفل انگیجمنٹ کے بعد ہمیں ایک نیا ملک مل گیا. لیکن ان لوگوں کو بھول گئے ہیں جن کی گردنیں کاٹ کے انہوں نے 7 دن تک تلواروں پہ لٹکا کے لوگوں کو دکھائیں. ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. ذکر ہے تو صرف ان لوگوں کا جنہوں نے جوڑ توڑ کرنے کے لیے اور اپیزمنٹ کرنے کے لیے، برطانوی سامراج کے آئیڈیاز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو پاگل بنایا. صحیح ہے. تو اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک جیل کا لوکل گارڈ جس کو بہت زیادہ افسوس بھی تھا اس بات کے اوپر، اس نے رائے احمد خان کھرل کا سر وہاں سے چوری کیا اور اس کو جھامرا میں جا کے دفنایا. اور پھر جا کر ان کا جو آج مزار بنا ہے وہاں پر، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ان کا جو سر ہے اس کی تدفین کی گئی. فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر آج آپ کو نظر آتا ہے یہ. تو 83 ایئرس کی ایج میں ایک آدمی جو کہ ایک وارئر کی طرح لڑا، جس نے اپنی زمین، اپنے ریسورسز، اپنے لوگوں کو برطانوی نوکری کرنے سے منع کیا، انقلاب کی بات کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پنجاب کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، ایک پیج پر لے کے آئے اور لاکھوں لوگوں کی الائنس بنا کر لڑے برطانوی سامراج کے خلاف. آج ان کا کہیں ہماری کتابوں میں ذکر نہیں آتا. انفیکٹ یہ ساری ڈسٹرکٹس کا نام تک ان کے نام پر رکھا نہیں جاتا.
تو وہ آپ کے اور میرے لیے لڑنے والوں میں سے ایک تھے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنا خون شامل کیا ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ تھا اس سارے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہاں پر صرف سر جھکانے والے نہیں بلکہ سر اٹھا کے جینے والے لوگ بھی موجود تھے، اتنا کہ برکلی جس نے یہ سارا کچھ کیا، 2 دن بعد رائے احمد کو مارنے کے 2 دن بعد لوکل لیڈرز نے، جس میں مرال فتیانہ بھی شامل تھے، اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا اور برکلے کو بھی مار دیا انہوں نے، اس کا بھی بدلہ لے لیا رائے احمد کی ڈیتھ کا۔ تو اس حد تک یہ ریڈیکل موومنٹ تھی، نیشنلسٹ موومنٹ تھی، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ پنجاب نے سر نہیں جھکایا، لڑنے کی راہ بھی دی، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ لکھنے والوں نے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں صرف سکون کی نیند سونے والے کسان رہتے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس تاریخ کو ریفیوٹ کیجئے، رائے احمد خان کھرل کی جو گریٹ سیکریفائز ہے اس کو یاد کیجئے اور لوگوں کو بتائیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ آرگیومنٹ کرے کہ پنجابی کبھی لڑا نہیں ہے تو اس کو ایک نام ضرور بتائیے، جو نام ہے رائے احمد خان کھرل۔ تھینک یو۔